اب نبی پاک محبت کرتے ہیں. ہجرت حبشہ بھی کی, پھر ہجرت مدینہ کی. ہجرت مدینہ کی, وہاں پر جب مسجد بن رہی تھی. اب میں کلوز کر دوں, بات ختم ہونے لگی ہے ہماری. صرف آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں, یہ یکدم اور حادثاتی مسلمان نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھ لیں. حادثاتی اور ایکسیڈنٹلی مسلم نہیں تھے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے اپنی کھال ادڑوا کے کلمہ پڑھا, آگ پہ لیٹ کے کلمہ پڑھا, اپنی جان دے کے کلمہ پڑھا. ایک ایک لمحہ ان پر اتنا وزنی تھا, ایک ایک لمحہ, کہ اگر وہ لمحے کا, اس لمحے کا کرب اور اس لمحے کا دکھ امت میں تقسیم کیا جائے تو شاید وہ دکھ بڑھ جائے. حضرت عمار کا, حضرت بلال کا, حضرت صہیب کا, یہ تینوں اس دور کے مظلوم تھے. حضرت بلال, حضرت صہیب اور حضرت عمار, یہ تینوں اتنے مظلوم تھے. یہ تینوں احباب گرامی یوں کلمہ پڑھا حضرت عمار نے. پھر میرے محبوب محبت کرتے تھے. مسجد نبوی بن رہی ہے, سارے لوگ ایک ایک اینٹ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. حضرت عمار 2 اینٹیں اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں, مٹی چہرے پہ لگ جاتی ہے. میرے محبوب خود حضرت عمار کا منہ صاف کرتے, دیکھنے والے اس محبت پر رشک کرتے. حضرت عمار کے منہ کو صاف, کسی کا منہ صاف نہیں کرتے تھے, حضرت عمار کا منہ صاف کرنے اور محبت کرنے, اور فرماتے ہیں ویحک یا عمار, اے عمار, ویحک یا عمار, تقتلک فیۃ الباغیہ. وہ کیسا وقت ہوگا کہ اسلام کا ایک باغی گروہ تجھے قتل کر دے گا. بخاری شریف, دیگر ہماری ساری احادیث کتب میں اسلام کا باغی گروہ تجھے قتل کر دے گا. وقت گزرتا رہا, سب صحابہ نے یہ سن لیا کہ عمار کو باغی قتل کریں گے, باغی گروہ قتل کریں گے عمار کو. سنتے رہے صحابہ کرام. وقت گزرتا رہا, غزوہ خندق آیا, ہوائی اڑی کہ عمار ایک تودے کے نیچے آ کے تھے نا, اوپر سے مٹی گری, عمار نیچے آیا, مر گیا. نبی پاک نے فرمایا نہیں, عمار نہیں مر سکتا, عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. حضرت عمار تھوڑی دیر کے بعد آئے, فرمایا عمار تو ایسے نہیں, تجھے جو میں نے بتایا ہے, تیرا قتل میری نبوت کی صداقت کی نشانی ہے. عمار کا قتل میرے نبی کی نبوت کی صداقت کا نشان ہے. میرا نبی سچا نبی ہے, میرے نبی کی بات سچے نبی کی بات ہے. اب میرا سچا نبی کہہ رہا ہے کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. کون قتل کرے گا؟ باغی گروہ. بھئی ہم جس کو بھی مانتے ہیں نبی کے وسیلے سے ہی مانتے ہیں. اب رسول خود کہہ رہا ہے کہ کس کو کیا مانو. فرمایا لوگوں, عمار جہاں سے قتل ہوگا جن لوگوں کے ہاتھوں سے, میں محمد ان کے لیے یہ سائن کر رہا ہوں, ان کے لیے یہ میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں, میں محمد اللہ کا رسول, اللہ کا نبی, کہ وہ باغی ہوں گے. اب ایک خود ساختہ عقیدت ہے, ایک رسالت کی پیروی ہے. ایک خود ساختہ عقیدت ہے کہ رسول کی وجہ سے ایک رسالت کی پیروی ہے, فرمایا وہ باغی ہوں گے جو اسے قتل کریں گے. تو احباب گرامی حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں غزوات میں شرکت بھی کی. غزوہ بدر کے بھی مجاہد اور سپاہی, شروع سے وہ جو پہلے 4-5 لوگ تھے وہاں سے مسلمان ہیں, ہر غزوہ میں شرکت کی. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں خدمت کی, حتیٰ کہ وہ جو مسائل بنے تھے ارتداد کے, زکوٰۃ کے, دیگر, حضرت عمار ساتھ تھے, کہیں بھی پیچھے نہیں تھے. حضرت عمر کے دور میں ان کو کوفہ کی طرف بیت المال کی نگرانی پر امیر بھی مقرر کیا گیا حضرت عمر کے دور میں. اور حضرت عثمان بن حنیف کو, عبداللہ ابن مسعود کو, حضرت عمار کو جناب عمر نے کوفہ والوں کو خط لکھا, فرمایا کوفہ والوں یہ وہ صحابی ہیں جو میرے نبی کے صحابہ میں عظیم ہیں. یہ خط ہے حضرت عمر فاروق کا, فرمایا ان کو پہچانو, یہ میرے نبی کے عظیم صحابی ہیں. ایک کو میں نے بیت المال کا انچارج مقرر کیا ہے, ایک کو میں نے تمہارا جہاد کا امیر مقرر کیا یعنی حضرت عمار کو, اور عبداللہ ابن مسعود کو میں نے تمہارا معلم مقرر کیا ہے. ان کی بات مانو اور ان کے پیچھے چلو. یعنی اس کا مطلب تھا خلفائے راشدین کے ساتھ شانہ بشانہ چلے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وقت گزرتا رہا, پھر مولا علی علیہ السلام کا دور آیا تو بوڑھا عمار ابن یاسر جس کے بمیں بھی سفید ہو چکے تھے, جس کے بمیں بھی 92-93 سال کا, حضرت عمار تلوار لے کے بفرے ہوئے شیر کی طرح میدان میں نکلتا ہے. ایک دن جنگ کرتا ہے. واللہ باخدا احادیث اور روایات آپ پڑھ کے دیکھیں, لوگ کہتے ہیں ہم حیران تھے, کبھی بوڑھے بھی ایسے لڑتے ہیں, کبھی بوڑھے بھی ایسے لڑتے ہیں جیسے ہم نے حضرت عمار کو لڑتے ہوئے. دوسرا دن بھی ایسے تھا. پھر جب تیسرا دن آیا, ضعف تھا, کمزوری تھی, اور آپ اعلان فرما رہے تھے لوگوں لڑو علی حق ہے.
सलामत रहे। आप सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, आप फरमाते थे लोगों लड़ो, ये लड़ना अल्लाह के लिए है। हजरत अम्मार बता रहे थे लोगों लड़ो, ये लड़ना खुदा के लिए है। अली के साथ होकर लड़ाई करना ये राह खुदा का जिहाद है। लड़ो लोगों, जंग के लिए आगे बढ़ो। हौसले बढ़ा रहे थे हजरत अम्मार, यूं जंग कर रहे थे हजरत अम्मार। और अदब देखिए कैसा कि जमल वाले दिन जब हजरत अली ने भेजा ना हजरत अम्मार को कि जाओ यार वहां से लोगों को लेके आओ, तो मस्जिद में जाके वहां पर मस्जिद कूफा में हजरत इमाम हसन मिंबर पे खड़े हुए, जो कि उम्र में छोटे हैं, बहुत छोटे हैं उम्र में। हजरत अली अलैहिस्सलाम से, हजरत अली तो खुद हजरत अम्मार से उम्र में छोटे हैं, तो इमाम हसन कितने छोटे होंगे। लेकिन बता दिया उन्होंने कि जो तरबियत याफ्ता मुस्तफ़ा होते हैं वो किस तरह अहले बैत का अदब करते हैं। उनको मिंबर पे खड़ा किया, खुद हजरत इमाम हसन के कदमों में बैठे, बता दिया अदब ये होता है। और उठ के तकरीर की हजरत इमाम हसन ने, फिर हजरत अम्मार इब्न यासिर ने। फरमाया लोगो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है, वो हमारी माँ है, उनका बड़ा एहतराम है और उनका एहतराम कायम है। वो हमारी माँ है, अल्लाह ने उनको मोमिनों की माँ कहा है। लेकिन लोगों सुनो, अब आजमाइश का वक्त है। एक तरफ उम्मुल मोमिनीन को लाके उन्होंने सामने खड़ा किया और दूसरी तरफ अली है। सुनो मैं तुम्हें याद करवा रहा हूं, मेरे रसूल का फरमान है अली हक के साथ, हक अली के साथ है। बल्कि मेरे रसूल ने कहा था कि या अल्लाह हक को उधर कर दे जिधर अली हो। लोगों हक को पहचानो और निकलो मेरे अली के साथ। ये अम्मार मेरे हैदर कर्रार का वो सिपाही है जो खुद सिपाही नहीं है, सिपाही गर है, जो खुद हुब्बदार नहीं है, हुब्बदार गर है, जो वो खुद मुहिब नहीं है, मुहिब गर है, जो खुद अकीदतमंद नहीं है, अकीदतमंद बनाने वाला। हजरत अम्मार मेरे हैदर कर्रार का वो सिपाही। इस अंदाज में जंग में 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आया, जंग जारी है और इफ्तारी का वक्त आया। बूढ़े थे, नातवानी महसूस की, कहा मेरी इफ्तारी के लिए कुछ बनाओ, लेके आओ। दूध पेश किया गया, दूध देखा तो मुस्कुराए, कहा कि मुझे कहा लोगों मेरी वसीयत अब सुन लो, अब मेरी वसीयत सुन लो, क्योंकि मेरे नबी ने कहा था कि अम्मार कि इस दुनिया में जो आखिरी चीज तेरे लिए होगी वो दूध होगा। अब मैंने ये दूध देख लिया है, ये मेरे नबी की जबान है, ये मेरे रसूल की सदाकत वाली जबान है, मैंने दूध देख लिया है। लोगों मुझे गुस्ल ना देना, गुस्ल ना देना, क्योंकि मैं राह खुदा का शहीद बनने वाला हूं। ये गुस्ल ना देना। और भी बहुत सारे जुमले कहे कि मैं पुल सिरात पे खड़ा होकर इंतजार करूंगा, मुलाकात करूंगा, मेरे ये कपड़े ना उतारना, मुझे गुस्ल ना देना, मेरा खून साफ ना करना, ये राह खुदा के शहीद का खून है। बता दिया कि मुर्तजा के साथ खड़े होने वाले राह खुदा के शहीद हैं। मैं अब उन लोगों को दावत फिक्र दे रहा हूं कि आओ मैदान में। ये जुर्रत तो कर ली कि जिनको मेरे नबी ने बागी कहा तुम मानने को तैयार नहीं, यानी जुबान रिसालत पे एतमाद नहीं, अपनी खुद साख्ता अकीदत पे एतमाद है। ज़बान रिसालत पे एतमाद नहीं, अपनी खुद साख्ता और जाली अकीदत पे एतमाद है। उस जाली अकीदत ने ज़बान रिसालत से निकली हुई सनद को टुकरा दिया। ये कैसे मुसलमान हैं? चलो वो तो कर दिया। अब मेरे नबी ने फरमाया था अम्मार तेरी शान ये होगी कि तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। तेरी कत्ल होते वक्त शान क्या होगी कि तू उनको आवाज दे दे के कह रहा होगा लोगों आ जाओ जन्नत में, आ जाओ अली के कदमों में, यहीं जन्नत है। और उनकी बदबख्ती ये होगी कि वो तुझे जहन्नम की तरफ बुला रहे होंगे। ये अगर अहादीस ना हो तो मैं हर तरह से जिम्मेदार हूं। और मुस्तनद सही तरीन अहादीस, सही तरीन हमारे इमाम बुखारी, मुस्लिम, दीगर सब मुहद्दिसीन ने नकल की कि तू उनको जन्नत की तरफ और वो तुझे जहन्नम की तरफ, तेरा पासा जन्नत वाला होगा, तेरा पासा जन्नत वाला होगा, तू उनको जन्नत की तरफ बुला रहा होगा। मैं कहता हूं कि ये जो लोग खुद साख्ता अकीदत रखते, देखें मेरे नबी की मर्जी अपने किस मुरीद के बारे में क्या फैसला करते हैं। फरमाया मार तेरा कातिल जहन्नमी है। अबुल गादिया, क्या नाम है उसका? अबुल गादिया है तो सहाबी, लेकिन मेरा नबी खुद कह रहा है कि जहन्नमी है। नबी पे लगाओ ना बात, ये करो जुरत और कहो या रसूल अल्लाह हमें एक अकीदत है, हम नहीं कहने देंगे कि ये जहन्नमी है। मेरे नबी ने फरमाया सहाबी मेरा है, तुम कौन से रिश्तेदार हो, कहां की तुम्हारी निस्बत है? निस्बत मेरी है, मैं चाहूं तो कायम रख के जन्नती रहने दूं, चाहूं तो निस्बत उठा के जहन्नम की तरफ जाने।
اس لیے احباب گرامی میں کہتا ہوں کہ آؤ نبی کی زبان پہ جرت کر کے کہو ابو الغادیہ جنتی ہے، میں آپ کی جرت کو سلام کرنے آؤں گا، اس کافرانہ جرت، کون سی جرت کو؟ کافرانہ جرت کو سلام کروں گا، اور سلام بھی وہ جو جاہلوں کو ہوتا ہے۔ کون سا سلام؟ اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، وہ سلام پیش کروں گا اس کافرانہ جرت کو کہ کہو کہ ابو الغادیہ جنتی ہے، کیوں؟ میرے نبی نے کہا کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ تو اس لیے احباب گرامی آئیے دامن مرتضیٰ سے وابستہ ہو جائیں تاکہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بھی مل سکے، بارگاہ مصطفیٰ کا ادب بھی مل سکے۔ یہ ہمارے محدثین نے فیصلے کر دیے ہیں، احادیث نقل کر کے بتا دیا ہے کہ لوگوں جنت کس سائٹ پہ ہے، تو جنت کے خریدار بنیں، جنت کے طلبدار بنیں، جنت کے راستے کے مسافر بنیں، جنت کے راستے کے آپ چلنے والے بنیں۔ اور وہ راستہ حضرت عمار ابن یاسر کا راستہ ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا لوگوں اگر مجھے قتل کر کے سولی پہ لٹکا دیا جائے، حضرت عمار ابن یاسر سے کہا تھا، تو میری لاش سے بھی آواز آئے گی علی حق ہے، علی کیا ہے؟ حق ہے۔ اور ادھر حضرت میسم نے کہا تھا کاٹ دو زبان، میری کٹی ہوئی زبان اور میرا صلیب پر لٹکا ہوا وجود بھی کہے گا علی حق ہے۔ یہی حضرت عمار نے کہا تھا۔ اس لیے احباب گرامی ان صحابہ کرام کی زندگی کی بھول پر چول کریں، یقین جانیے یہ جو صحاب ہے نا، ان کی زندگی پہ مواد ڈھونڈنا ہو تو مصیبت بن جاتی ہے۔ بڑی بڑی تکلیفوں اور بڑی مشقتوں سے مواد ملتا ہے اور بڑا کم مواد ملتا ہے، چھپا دیا گیا، ڈیلیٹ کروا دیا گیا، بہا دیا گیا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ در مرتضیٰ کے فقیر تھے، لیکن یاد رکھ لیں وہ مواد بہانے والے، وہ ڈیلیٹ کروانے والے، ان پر خدا کی لعنت پڑی۔ اور عمار کا نام آج بھی عزتوں کے نشان کے ساتھ بلند ہے۔ حضرت عمار نے بتا دیا کہ لوگوں اگر زندگی پانا چاہتے ہو، اور یہ حضرت عمار ہی ہیں جن کے بارے میں جنت نے کہا تھا یا رسول اللہ عمار کب آئے گا، یا رسول اللہ عمار کب آئے گا، یا رسول اللہ سلمان کب آئے گا، یا رسول اللہ ابو ذر کب آئے گا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ اس لیے احباب گرامی کبھی ان کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کریں، کبھی ادھر ادھر سے نکلنے کی فرصت ہو تو یہ بھی وہ عظمت والے اصحاب مصطفیٰ ہیں جنہوں نے حق کو تکڑی پہ تول کے دکھایا اور بتا دیا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوئے کہ یہ حق ہے۔ یہ اس لیے احباب گرامی یہ جو مجمع ہے، یہ جو آپ تشریف فرما ہے، میں نہیں سمجھتا سارے ایک سوچ کے ہیں، سارے ایک خیال کے ہیں، سارے ہم مزاج ہیں۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو صرف یہ ٹو نکالنے کے لیے آتے ہیں، وہ جی دیکھا جی پھر وہی بات کی، بھئی وہی بات نہیں کی، وہ بات کی جو میرے مصطفیٰ نے کی، اپنی کوئی بات نہیں کی میں نے۔ میرے نبی نے فرمایا عمار کو باغی کرو قتل کرے۔ جب پتا چلا نا حضرت عمار کے قتل کا مخالفین کو تو وہ پریشان ہوئے کہ اب کیا بنے گا، اب تو ہم باغی ڈکلیئر ہو جائیں گے۔ آگے سے ان کے امیر نے کہا کہ نہیں یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، یہ لکھی ہوئی بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بالکل آن دی ریکارڈ، بالکل ایسے سورج کی طرح واضح۔ ان کا عمار کا قتل ہمارے ذمہ کب آئے گا؟ کہا جی وہ کس کے ذمہ آئے گا؟ علی کے۔ کہا جی وہ علی کے ذمہ کیسے آئے گا؟ مارا ہم نے اور علی کے ذمہ کیسے؟ اور میں نے لایا تو علی تھا نا، نہ ہماری تلواروں کے سامنے پھینکتا، نہ ہمارے نیزوں کے سامنے کرتا تو نہ ہم مارتے، تو لانے والا قربان جاواں حضرت عبداللہ ابن عباس کو۔ بڑی دلیل پختہ تھی حضرت ابن عباس کی۔ فوراً پہنچے اس خیمے میں، جا کے کہا بھئی کیا دلیل پیش کی ہے آپ نے کہ علی لایا تھا؟ تو فرمایا اس حساب سے پھر حمزہ کے قاتل بھی نبی پاک ہیں، تیری ماں نہیں۔ تو اس حساب سے حمزہ کے قاتل بھی نبی پاک ہیں کیونکہ وہ لائے تھے، تیری ماں نہیں جس نے کلیجہ نکالا تھا۔ کیا لاجک پیش کی ہے تم نے؟ سر شرم سے جھک گیا۔ اس لیے احباب گرامی بات یاد رکھیے، علی والے خاموش رہیں تو 100 بات، اگر بات دلیل کی آئے تو کسی کی جرت نہیں، خاموش رہیں تو 100 بات۔ ہم ویسے کسی کے منہ نہیں لگتے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب کا صدقہ بالآخر جہاں پہ بات ختم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام جن کی عظمتیں خود میرے نبی نے ارشاد فرمائی، اور جنہوں نے حق کو تول کے دکھا دیا، اور جنہوں نے کہا ہمارے جسم کے پرزے پرزے سے آواز آ گئی علی حق ہے۔